بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 8، ابتدائی طبی امداد۔ سوال نمبر 1، ابتدائی طبی امداد کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کی پھوٹنے کی صورت میں فوری اور بروقت مدد فراہم کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، ابتدائی طبی امداد کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جواب: 1877 عیسوی میں سینٹ جوہن ایمبولینس مختلف مقامات پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگی۔ 4 سال بعد جینوا میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ریڈ کراس رکھا گیا۔ یہ اسی تربیت کی ایک جدید شکل پر مبنی تنظیم تھی۔ سوال نمبر 3، بروقت ابتدائی طبی امداد میسر نہ ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب: اگر بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم نہ کی جائے تو نقصان کے شدید ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا حصول کیوں ضروری ہے؟ جواب: بعض اوقات بازاروں، سڑکوں یا پھر مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ ان حادثات میں لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم نہ کی جائے تو نقصان کے شدید ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جائے حادثہ پر موجود افراد بروقت مدد فراہم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس طرح تو صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے۔ زخمیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا حصول ضروری ہے۔ سوال نمبر 6، درجہ متشابہ الفاظ بلحاظ املا کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو۔ جواب: احد، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد احد کا کلمہ جاری تھا۔ احد، احد ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ فتح، بستے کا سائز بڑا ہے مگر وزن پتہ ہے۔ پتا، چند مہینے پہلے اسلم کا پتا وفات پا گیا۔ میل، جگہ جگہ پر میل کا ڈھیر بیماری پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ میل، ایک میل میں تقریباً 760 گز ہوتے ہیں۔ بلہ، کرکٹ میں بلہ بال پر ضرب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلہ، احمد نے ایک بلہ پال رکھا ہے۔ بن، بن میں مختلف انواع و اقسام کے جانور رہتے ہیں۔ بن، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ خرد، بعض بچے خردسالی ہی سے نیک ہوتے ہیں۔ خرد، قوم کو خردمند، عقل مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلق، ہمیں خلق خدا سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ خلق، ہم سب کو خلق حسنہ سے کام لینا چاہیے۔ دن، قیامت کے دن دن دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ دن، صبر کے بارے میں تیرا کیا دن خیال ہے؟ عالم، یہ عالم دنیا فانی ہے۔ عالم، عالم قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ جواب: خراش، احمد کو ایکسیڈنٹ میں خراش تک نہ آئی۔ تصادم، موٹر اور بس کا خطرناک تصادم ہوا۔ تدبیر، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر بنانے والا ہے۔ اشتیاق، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ تربیت، استاد نے شاگردوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ تنفس، مریض کا عملی تنفس صحیح کام کر رہا ہے۔ مہارت، ہیلی کاپٹر بنانے کے تجربے میں اسلم کی مہارت کام نہ آئی۔ پانی بہت شوق سے پیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل صورتوں میں متاثرہ فرد یا افراد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ 2 سطریں لکھیے۔ جواب: سانپ کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر زخم کو جراثیم کش محلول سے دھونا چاہیے۔ زخم سے ذرا اوپر اور نیچے دونوں اطراف کس کر پٹی سے باندھنی چاہیے تاکہ زہر جسم میں سرایت نہ کر سکے اور متاثرہ حصے کو نیچے کی جانب لٹکا دینا چاہیے۔ کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں متاثرہ شخص فوری طور پر زمین پر لیٹ کر لوٹنے یا کھانے لگ جائے۔ اس پر کمبل، موٹا کپڑا، ریت یا مٹی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانی ہرگز نہ ڈالیں۔ پانی میں ڈوبنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو پانی سے باہر نکالنے کے فوراً بعد الٹا لٹا کر اس کا چہرہ ایک جانب کر دیں۔
اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے بیچ میں رکھ کر زور ڈالے تاکہ پھیپھڑوں میں سے پانی نکل جائے۔ 2 سے 3 منٹ تک یہ عمل جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ شخص سانس لینے لگے یا مصنوعی طریقے سے سانس دلانے کی کوشش کرے۔ بجلی کا جھٹکا یا کرنٹ لگنے کی صورت میں، ایسی صورت میں فوراً سوئچ بند کر دیں یا پھر فیوز نکال دیں تاکہ بجلی کی ترسیل بند ہو جائے۔ متاثرہ شخص کو ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں بلکہ لکڑی یا پلاسٹک کی مدد سے اسے بجلی سے الگ کریں۔ اس پر کمبل ڈال دیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو یا سانس نہ آ رہا ہو تو مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں۔ خیال رکھیں کہ مریض کا سر باقی جسم سے تھوڑا اونچا ہو۔ خون بہنے والی چوٹ لگنے کی صورت میں خون بہنے والے زخم کو جراثیم کش محلول سے دھوئیں۔ زخم پر پٹی باندھ دیں۔ زخم والے اندام کو اونچا رکھیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ کا ٹیکہ ضرور لگوائیے تاکہ زخم بگڑنے نہ پائے۔ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند نہ رکھے۔ جینوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس رکھا گیا ہے۔ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ مسلم ممالک میں ابتدائی طبی امداد کی تنظیم کا نام ہلال احمر ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ایدی فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔